اس کو دیکھتے ہوئے اب آج جس موضوع پہ کلام کرنا ہے وہ یہ کہ جب یہ تمام بیانات سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو لوگوں کے اندر ذوق پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ ہم اس کے عامل بنیں تاکہ ہم سورۃ اخلاص سے روحانیت کو حاصل کریں، یا وہ تمام حضرات جو سورۃ اخلاص سے راہ سلوک جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، یا ولایت کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، یا سورۃ اخلاص کی ولایت پانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک مخصوص رستہ ہوتا ہے اور ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے تو نفع ہوگا، وگرنہ یہ ہے کہ محض ثواب تو ہوگا لیکن منزل نہیں ملے گی۔ تو جب کسی بھی عمل سے روحانیت پانی ہو، مکمل نفع اٹھانا ہو، تو پھر اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ عملیات کی دنیا میں اگر تو آپ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد محض ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر وہ اور بات ہے، وہ تو آپ کا اور رب کا معاملہ ہے، پھر درمیان میں کسی استاد کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ لیکن جب آپ نے سورہ اخلاص کے فیض و برکات سے فیض یاب ہونا ہے، روحانی طاقت حاصل کرنی ہے تاکہ مجھے بھی نفع ہو اور مخلوق خدا کو بھی نفع ہو، تو پھر وہ مخصوص طریقے جن طریقوں سے بزرگان نے نفع اٹھایا پھر ان طریقوں پہ ہمیں آنا پڑے گا، یعنی ان طریقوں سے سورۃ اخلاص کو، قل هو اللہ احد کو ہمیں پڑھنا ہوگا، تو تب ہمیں وہ منزل جو ہے وہ ملے گی۔ وگرنہ اگر ہم کھلا پڑھتے رہیں گے یا سورۃ اخلاص کا ورد کرتے رہیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مقام پہ جا کے سورۃ اخلاص سے ہمیں نفع کم ہو اور نقصان زیادہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو عملیات کی دنیا میں جب کسی بھی عمل سے ہم نے روحانیت حاصل کرنی ہوتی ہے یا اس عمل کو ہم نے راہ سلوک طے کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس عمل کی تاثیر ہو۔ اس عمل کی کیا ہو؟ تاثیر ہو، یعنی آپ دوائی کھا رہے ہیں تو اس دوائی کا آپ کے جسم کے اوپر اثر آئے، بے نہیں آپ کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی صورت ہے، کوئی اسم ہے، کوئی آیت ہے، تو اس کی آپ کی روح کے اندر تاثیر ہو۔ تو جب تاثیر ہوگی تو تبھی آپ کی روح کے معاملات جو ہے وہ بدلنا شروع ہوں گے، روح کی پرواز شروع ہوگی، اور روح کی جو آلودگی ہے اس سے روح پاک ہوگی۔ روح جب لطیف ہوگی تو پھر لطیف معاملات یا وہ معاملات جو پس پردہ ہیں جن کو اسرار کہتے ہیں وہ آپ کے اوپر کھلنا شروع ہوں گے۔ اب راہ سلوک جب میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سورۃ اخلاص کے جو اسرار ہیں، جو کمالات ہیں، جو معجزات ہیں، جو اس کی روحانی طاقت ہے، وہ ہمیں ملے گی اسی وقت جب ہم سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ پہلے میں کیا بولا ہے؟ اگر تو پڑھنی ہے محض ثواب کے لیے تو وہ میں پہلے بیانات میں اس کی تعداد بھی بتا چکا ہوں، ایک بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا، 2 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا، 3 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اور اگر آپ 10 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ عوام الناس کے لیے یا اجر و ثواب کے لیے وہ اتنا ہی کافی ہے جتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ عاملین کے لیے ہے، یہ روحانیت کے مسافروں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اللہ کے در کی فقیری پانا چاہتے ہیں، سورۃ اخلاص کی روحانی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سورۃ اخلاص کے جو موکلات ہیں ان سے رابطہ چاہتے ہیں۔ تو یہ آج کا مضمون یا آج کا بیان ان حضرات کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ لیکن عوام میں جو یہ شوق رکھتا ہو کہ میں نے ادھر آنا ہے تو بسم اللہ وہ بھی آئے۔ پھر جو شرائط بتا رہا ہوں ان شرائط کے مطابق چلنا ہے۔ تو پہلی بات میں نے کیا کہی کہ روحانیت کی یا عملیات کی دنیا میں کسی بھی عمل سے جب نفع اٹھانا ہوگا تو پہلی شرط کیا ہوگی کہ ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی۔ اب سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو میں طریقے بتاؤں وہ آپ نے کہیں نہ پڑھے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ جو طریقے میں بتاؤں بے سننے والوں میں سے کسی نے سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ پہلے ادا کی ہو، اس کا اور میرا طریقہ مختلف ہو۔ تو اس سے پریشان نہیں ہونا، زکوٰۃ ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔
کئی طریقے ہیں. دیکھیں جب ہم مال کی زکات دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم 2.5% دیتے ہیں, لیکن اگر ہم 3% دے دیں تو کیا یہ ممنوع ہوتی ہے؟ 4% دے دیں تو یہ ممنوع ہوتی ہے. لیکن کوئی سننے والا کہے گا بھائی میں نے تو, میرے بزرگوں نے تو 2.5 کہی تھی, یا مجھے تو عالم نے 2.5 کی تھی, یہ 4 ہو گئی تو اس سے میری زکات ہی نہ قبول ہوئی ہو. بھائی حکم کتنے کا ہے؟ 2.5 کا. اوپر دے دی وہ الگ ہے. بے نہیں, زکات کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے مال سال جو اپنے پاس رکھا یا آپ کے پاس رہا, سال کے بعد آپ نے اس کا 2.5% دے دیا. اب ایک یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ زکات کا یہ ہے کہ روز کا روز کما رہے ہیں, روز کی روز زکات نکالتے جاؤ. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ زکات دینے کا جب وقت آیا, یعنی 1 سال گزر گیا, 2023 مکمل ہو گیا, اب آپ زکات نکالنے لگے ہیں, اس وقت حالات ایسے آ گئے کہ دینے کو کچھ تھا نہیں. پہلے 8-10 مہینے کاروبار اچھا رہا, جب زکات دینے کا وقت آیا تو کاروبار نیچے چلا گیا, اب دینے کو کچھ نہیں ہے. اگلے 2-3 مہینے کے بعد 2024 مارچ میں جا کے حالات پھر بہتر ہو گئے, تو شریعت کیا رائے دیتی ہے؟ جو پچھلی زکات معلق ہے وہ ادا کر دو, وہ ادا کر دو. تو دیکھیں یہ زکات ادا کرنے کے, مال کی زکات ادا کرنے کی کئی صورتیں ہیں جو میں نے آپ کا حضرات کے سامنے رکھ دی. بے نہیں, روحانیت میں اعمال کی زکات ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں. تو اب تو پریشانی نہیں ہوگی. یہ میں نے باتیں اس لیے کھول دی ہیں کہ کوئی بھی سورۃ اخلاص کا عامل ہو تو وہ سنے تو وہ پریشان نہ ہو, یا اس کے ذہن میں یہ اشکال نہ ہو کہ میں غلط بتا رہا ہوں یا سننے والا کہے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں. بھائی جیسے تمہیں کسی نے بتائی ہوگی, اگر تو مسند وہ شخص تھا, عامل تھا, اس کا سورۃ اخلاص تھا, صاحب عمل تھا, تو پھر بھروسہ رکھو تمہاری زکات ادا ہو گئی ہوئی ہے. تو جیسے میں بتاؤں گا, اگر ایسے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کریں, کیونکہ میں وہ بتاؤں گا جو میں نے کیا ہوا ہے. مجھے کسی سے غرض نہیں ہے کہ کس نے کیسے ادا کروائی, کیونکہ جو میں بتاؤں گا اس کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے. تو جو سورۃ اخلاص کی زکات ہے اللہ تعالیٰ وہ 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے زکات صغیر. کیا ہوتی ہے؟ زکات صغیر. صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے. ایک ہے زکات کبیر یعنی بڑی زکات. تو پہلے ہم بات کریں گے زکات صغیر کی. اب یہ جو زکات صغیر ہے یہ آگے پھر 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, یعنی 3 طرح کی ہو جاتی ہے. پہلے جو لفظ زکات ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا, زکات صغیر اور زکات کبیر. اب یہ جو زکات صغیر ہے یہ پھر آگے پھر 3 طرح کی ہو جائے گی. ایک ہوگی مکمل سورت کی زکات, جیسے ہم آج بات کر رہے ہیں سورۃ اخلاص کی, تو اس کی 4 آیات مبارکہ ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب پہلی زکات ہوگی مکمل سورت کی, یعنی ہر آیت کی زکات ادا کر رہی ہیں, ہر آیت کی زکات ادا کرنی ہے. دوسری قسم ہو جائے گی کہ ہر کلمے کی, یعنی ہر لفظ کی زکات ادا کرنی ہے. پھر تیسری زکات ہو جائے گی کہ ہر حرف کی زکات ادا کرنی ہے. جب پہلی ہم زکات دیں گے تو ہم ہر آیت کی زکات دیں گے. اب ہر آیت کی زکات دینے کا کیا ہے کہ آپ جب زکات صغیر ادا کریں گے تو وہ ہوگی 313 بار. 313 بار آپ ہر آیت پڑھیں گے, ہر آیت پڑھیں گے. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں قل هو اللہ احد کی, یعنی سورۃ اخلاص کی, تو ہم قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, اس کو 313 بار پڑھیں گے. تو جو میں مدت بتاؤں گا اس مدت کے لیے پڑھیں گے تو کیا ہوگا, ہماری زکات ادا ہو جائے گی. تو اب کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ ہم نے چنی نہیں ہے, یعنی عملیات کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہم نے پوری سورت کو لے لیا ہے. چھوٹی سورت ہے تو ہم نے چھوٹی سورت پوری کو لے لیا ہے کہ 4 آیات کی ہم زکات ادا کر دیں گے. اب ہم جب زکات ادا کریں گے تو ایک آیت کی علیحدہ نہیں کریں گے, مکمل سورت کی ہم ادا کریں گے, اکٹھی پڑھیں گے. پڑھنی بھی آسان ہوگی اور سمجھنا بھی آسان ہوگا. اب کیا ہوگا کہ جب ہم
ایک بار پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اب یہ ساری آیتیں ایک ایک بار پڑھی گئیں. جب ہم یہی سورۃ اخلاص 313 بار پڑھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر آیت 313 بار پڑھی جائے گی. تو توڑ کے نہیں پڑھنی کہ پہلے قل هو اللہ احد، پھر اللہ الصمد، پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایسے اکٹھی سورت پڑھیں گے 313 بار. ہم روزانہ پڑھیں گے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہم اس کو 40 دن کے اندر زکوٰۃ کو ادا کریں گے. اب تو سن لیجیے، زکوٰۃ اللہ والو جب بھی ادا کریں، چاہے وہ جمالی عمل ہو چاہے وہ جلالی عمل ہو، لکھ کے رکھ لیں یہ جو دور جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس سے بھی 300-350 سال پہلے کا دور شیطانیت کا شروع ہو چکا ہے. پہلا دور کیا تھا؟ تقوی کا. پھر دور کون سا آیا؟ شریعت کا. یہ دور اللہ والو شیطانیت کا ہے، اللہ کی نافرمانی کا ہے، فسق و فجور کا ہے، دجالی نظام کی مضبوطی اور طاقت کا دور ہے، غلبے کا دور ہے. پہلے مسلمانوں کے غلبے کا دور تھا، تقوی کا دور تھا. پھر شریعت کا دور آیا کہ لوگوں میں تقوی نہیں تھا، چلو شریعت کے اندر رہتے تھے. تو اب تو اللہ واللہ شریعت کی بات ہی نہیں ہے. سود کھائے بھی جا رہے ہیں اور آگے نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، حرام کھائے بھی جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھے، یعنی حالت گناہ کے اندر عبادت ہو رہی ہے. تو اس دور میں اللہ والو آپ وظائف کرو گے، عملیات کی دنیا میں آؤ گے، احتیاط نہیں کرو گے تو یہ تمہیں اجاڑ کے رکھ دے گی، اجاڑ کے رکھ دے گی. یہی تو مضمون اللہ والوں لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. آج بھی یہاں آخر پہ جا کے تھوڑی سی بات آئے گی، پھر میں وہاں وضاحت کر دوں بجائے کہ یہاں ہم ٹائم لگائیں، کہ لوگوں کو یہی بات تو سمجھ نہیں آئی کہ حضرت صاحب فلاں صحابی رسول نے یہ آیت پڑھی، فلاں صحابی رسول نے یہ اسم پڑھا، حدیث پاک میں یہ آیا، ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ان کو ٹھوکر کہاں سے لگی ہے؟ بڑوں کو، پڑھ لکھوں کو، کہ ہم پڑھ کس دور میں رہے ہیں اور پڑھ کس حالت میں رہے ہیں. صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا 13 سال کم و بیش، پھر قرآن سیکھا. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ پہلے قرآن سیکھ رہے ہیں اور ایمان کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں. تو یہ قرآن ہمیں کیا نفع دے گا؟ اسی طرح وظائف کی دنیا کے لوگ کیا ہیں؟ وظائف کے لیے، سلوک کے لیے، روحانیت کے لیے، عملیات کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ، گناہوں سے توبہ. اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو تمام لوگ ہمارے سننے والے ہیں جو وظائف کرتے ہیں کسی بھی چینل سے، کسی بھی کتاب رسالے سے، کسی بھی پیر کے بتائے ہوئے، کیا انہوں نے وظائف شروع کرنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ نہیں کی ہے. اب یہی وظائف اجاڑ کے رکھ دیں گے. یہ ہے رجت، یہ ہے رجت. یعنی آج تک کسی نے یہ سمجھایا نہیں ہے کہ بھلے مان سے اس دنیا میں آنا ہے، وظائف کی دنیا میں آنا ہے، عملیات کی دنیا میں آنا ہے، روحانیت کی دنیا میں آنا ہے تو پہلے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی. گھروں میں وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، سود گھر آ رہا ہے. گھروں میں وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، داڑیاں صاف ہو رہی ہیں، عورتیں جو بے پردہ ہو کے گھروں سے باہر بازاروں میں جا رہی ہیں، ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی گھر میں ہو رہی ہے. اور ساتھ کیا ہے؟ فرشتوں کو گھر بلایا جا رہا ہے. وہ فرشتے اس گھر کو کیا کریں گے؟ الٹا کے رکھ دیں گے، الٹا کے رکھ دیں گے. اب وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے. وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، روزے کی پابندی نہیں ہے. وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کا خیال نہیں ہے. تو اللہ بولے یہ وہ شرائط تھی یا یہ وہ ماحول تھا جو وظائف کے لیے ہونا ضروری تھا. جب ہم نے اس ماحول کے اندر اعمال نہیں کیے تو آج امت ساری کی ساری رجت میں پھنس گئی ہے. تو جب شافعی نے آواز اٹھائی ہے تو پاگل ہو گئے ہیں کہ ہو کی گیا ساڑھے نال. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے گناہوں سے توبہ تھی، پھر وظیفہ تھا. تو تم نے کیا کیا؟ پہلے وظیفہ اور بعد میں جدوں دل کرے گا کر لیں گے توبہ. پھر اگلی غلطی کیا کی کہ کامیاب ہو گیا وظیفہ تو تب چھوڑ دیا، اگر نہیں ہوا تو تب چھوڑ دیا، پھر نیا شروع کر لیا. تو یہ لا علمی نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا. تو اس لیے اللہ یہ باتیں میں نے دوبارہ دہرائی ہیں آج کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس دور میں کسی بھی عمل کی، چاہے وہ جلالی ہو چاہے وہ جمالی ہو، کبھی بھی حصار کے بغیر نہیں پڑھنا. حالانکہ یہ سورۃ اخلاص جو ہے اس کے اندر جمال غالب ہے، اس لیے اس کو جمالی ہی لیا جاتا ہے.
تو یہ سورہ جمالی ہونے کے باوجود میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کو حصار کے بغیر نہیں پڑھنا. تو اب آپ پہلے آیات کی یا سورت کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. 40 دن آپ پڑھیں گے 313 مرتبہ اور بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. ایک وقت کا تعین آپ کریں گے اور خوشبو کا اہتمام کریں گے, اور اگر ساتھ آپ لباس بھی ایک کر لیں تو اتنا نفع جو ہے وہ زیادہ ہوگا. یعنی ایک ہی جگہ پہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو نفع ہوگا. اور اگر درمیان میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے, کہیں جانا پڑ جاتا ہے, کوئی ہاسپٹل جانا پڑتا ہے, جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کسی جگہ پہ ملازمت ہوتی ہے, کوئی غمی خوشی آ جاتی ہے, تو یہ عمل باموکل نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں. لیکن پہلی ترجیح کیا ہے؟ ایک جگہ پہ, ایک وقت پہ, اور ایک ہی لباس ہوگا اور ایک ہی تعداد ہوگی, یعنی 313 بار, اور بسم اللہ شریف کے ساتھ ہوگی. اول و آخر 11 بار درود ابراہیم ہوگا. اول و آخر 11 بار درود ابراہیم ہوگا. اور خوشبو کا آپ اہتمام کریں گے. جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کمرے کے اندر بھی آپ دھونی دیں گے, خوشبو کا اہتمام کریں گے, اور اپنے لباس کو بھی, اپنے کپڑوں کو بھی, اپنے جسم کو بھی خوشبو جو ہے وہ لگائیں گے. جتنا خوشبو کا زیادہ اہتمام کریں گے اتنا ہی عمل کامیابی کی طرف بڑھتا جائے گا, اتنا ہی نفع آپ کو زیادہ ہوگا. اب جب عمل شروع کریں گے تو کیا کریں گے؟ پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے, اور ایک تسبیح رکھنی ہے, اور ایک ساتھ خوشبو رکھنی. 3 چیزیں آپ نے روزانہ لے کر بیٹھنی ہے. عشاء کی نماز پڑھنے, مثال کے طور پر عشاء کے بعد کرتے ہیں یا فجر کے بعد کرتے ہیں, جو وقت ہے وہ آپ نے خود طے کرنا ہے اپنی سہولت کے مطابق. تو آپ اپنے پاس کیا چیزیں رکھیں گے؟ پانی کی بوتل, تسبیح اور خوشبو, تاکہ پڑھائی کے دوران اگر آپ کے اوپر عملیات کا اثر ہوگا تو آپ کو بدبو بھی آ سکتی ہے. تو ایسا کوئی محسوس ہو کہ مجھے بدبو آ رہی ہے, حالانکہ بدبو کی ایسی کوئی چیز وہاں نہیں ہے, تو آپ تھوڑی سی خوشبو درمیان میں بھی لگا سکتے, پڑھائی کے دوران بھی لگا سکتے. اس طرح نماز کے بعد پہلے آپ خوشبو لگائیں, دھونی جو دینی ہے وہ نماز سے پہلے دے لیں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو خوشبو لگائیں دوبارہ سے. اور سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ اپنا کڑا دیں گے. خضری عمل پڑھیں گے. وہ تمام حضرات جنہیں معلوم ہے خضری عمل کا, وہ اپنی جگہ پہ, جو آج پہلی بار سن رہے ہیں ان کے لیے خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے, وہ وہاں سے آپ سن لیں. چھوٹا سا بیان ہے کہ خضری عمل میں کیا کیا پڑھنا ہے. وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ ایسے دم کریں گے, پھر وہ اپنے ہاتھ جو ہے جہاں جہاں بدن پہ جاتے ہیں اپنے بدن پہ پھیرتے جائیں گے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا بدنی حصار. اس کے بعد جہاں آپ بیٹھ کے یہ عمل کر رہے ہیں, اپنے مال و متاع کا, جان مال کا تصور کر کے, گھر بار کا تصور کر کے, یہاں سے آپ یوں حصار کریں گے. یعنی جس طرح ہجر اسود کا ہم چکر کاٹتے ہیں, یعنی رائٹ ٹو لیفٹ, تو یہ ادھر سے شروع کریں گے, بس ایک دفعہ لگا, یہاں سے شروع کر کے یہاں سے لا کے اس کو یہاں پہ لاک کر دینا ہے. تو یہ آپ کا تصور کے اندر جو حصار ہوگا اس کو ہم کہیں گے روحانی حصار. اور تیسرا حصار جو میں نے بتایا ہوا یا بتاتا رہتا ہوں وہ ہے زمینی حصار. زمینی حصار کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. زمینی حصار اس وقت ضروری ہوتا ہے جب آپ یہ عمل جنات کو مسخر کرنے کے لیے یعنی باموکل کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو ہم عوام کو بتاتے نہیں ہیں, نہ ہی ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے پہلی کس کی؟ سورۃ اخلاص کی آیات کی, یعنی پوری سورت کی, 4 آیات کی. تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے کڑا دیں گے, پہلے کڑا دیں گے, یعنی بدنی حصار کریں گے, روحانی حصار کریں گے. پھر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم اول و آخر پڑھیں گے, درمیان میں 313 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے, اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ بولو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنے میں راز یہ ہے تمہیں کبھی بھی رجت نہیں ہوگی, تمہیں کبھی بھی رجت نہیں ہوگی. آپ لوگ اپنی جگہ پہ روتے ہو, سوشل میڈیا والے اپنی جگہ پہ کلپتے ہیں, حضرت صاحب آپ پہلے کیوں نہیں ملے, آپ پہلے کہاں مر گئے, کہاں تھے, کہاں غائب تھے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کی پیار محبت ہے. یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں. آپ اپنی جگہ پہ روتے ہو. آپ یہ دیکھو کہ مجھے کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا تھا کہ بسم اللہ کے اندر راز کیا ہے. ہمیں شریعت کا مسئلہ بتایا گیا. کس کا مسئلہ بتایا گیا؟ شریعت کا, کہ سورۃ اخلاص ہے. ایک بار آپ نے یعنی درود پاک آپ نے 11 بار پڑھ لی ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ جس طرح میں نے پڑھ کے سنائی ایسے ہی آپ پڑھتے ہو. یہی کام اللہ والو ہم نے بھی کیا ہے. اسی بھی کام چوک کے رکھیا, کام ٹھوک کے رکھیا. جب ہم پھنس گئے
تو ہمیں بھی کسی نے نہیں بتایا کہ بھائی آپ پھنسے کیوں ہو. تو آپ اللہ والو دل چھوٹا نہ کیا کرو. میں یہی روتا ہوں, میں بار بار بات دہراتا بھی ہوں, مجھے پریشانی بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر مایوسی آئے گی کہ اللہ والو اس وقت امت اتنی بانجھ ہو چکی ہے, بندہ نہیں ملتا, بندہ نہیں ملتا. آپ یہ دیکھو کہ ہمیں کوئی یہ بتانے والا نہیں ملا کہ بسم اللہ کے ساتھ کیوں پڑھنا ہے. اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی سورت پڑھتے ہیں تو سورت سے پہلے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا وہ مستحب ہے. یعنی حالت نماز میں, تراویح میں جب آپ سورتیں پڑھتے ہیں پوری تو ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ کیا ہے, مستحب ہے. یعنی پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے, نہیں پڑھا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, شریعت کا مسئلہ ہے. ہم یہ کام شریعت کا کر رہے ہیں, کاری صاحب کوئی آنکھیں کھلی ہیں, ہم یہ وہ کام شریعت کا کر رہے ہیں. ہم تو عملیات کی دنیا کا کام کر رہے ہیں, تو شرائط کس کی لاگو ہوں گی, عملیات کی. اب یہ شریعت نے تھوڑا ہی کہا ہے کہ زکوٰۃ دو, یہ تو عملیات کی دنیا کا مسئلہ ہے. شریعت نے تھوڑا کہا ہے کہ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو, آگے پیچھے پڑھو, اور تسبیح, خوشبو, پانی کی بوتل لے کے بیٹھنا. یہ باتیں شریعت نے بتائی ہیں. یہ تو ایک علم ہے, عملیات کا علم ہے. تو علم جو جن کے پاس ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ اللہ والوں انہیں یہی معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کے ساتھ شرط کیا لاگو ہوگی. ہمیں بھی ایسے بتایا گیا. تو جب میں نے آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کی تو جب میں درمیان میں جا کے پھنس گیا تو اللہ والوں اس وقت میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم ہوئی. پھر میں نے ریورس کر کے دوبارہ آیت الکرسی کی زکوٰۃ بسم اللہ کے ساتھ ادا کی, پھر اعوذ باللہ کے ساتھ ادا کی. پہلے بسم اللہ کے ساتھ, پھر اعوذ باللہ کے ساتھ, پھر بعد میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ. اس کے اندر کیا راز ہے جب انشاءاللہ آیت الکرسی پہ بات آئے گی تو پھر بتائیں گے. اب اللہ والو ہمیں سورت پوری جو ہے, یعنی ہم بات کر رہے ہیں سورت اخلاص کی, قل هو اللہ احد کی, اس کے ساتھ نہیں بتایا گیا تھا کہ بسم اللہ پڑھنی ہے. وہ تو آیت الکرسی تو محض ایک آیت ہے, اس میں تو شریعت کا مسئلہ بھی نہیں, وہاں تو مستحب بھی نہیں ہے. جب آیت ایک آ جائے پھر بار بار بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. شروع میں آپ نے ایک بار پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے جائیں. تو آیت الکرسی کیا ہے, وہ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے. اس میں تو شریعت کا مسئلہ بھی نہیں تھا, مستحب کا مسئلہ بھی نہیں تھا, اس لیے ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے. ہم نے کمجی چوک کے رکھیا, پڑھتے گئے. جب آگے اندھیرا آنا شروع ہوا تو سمجھ نہ آئی کہ بھائی ہماری منزل کہاں گئی, ہم تو نہ ادھر کے رہ گئے ہیں نہ ادھر کے رہ گئے. تو اللہ 1.5 سال بھٹکنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ راز کھولا کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے, غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے. اس غلطی کا پھر ازالہ کرنے کے لیے, ان حالات سے مجھے نکلنے کے لیے کہ پہلے اعوذ باللہ سے پڑھنا پڑا, حصار مضبوط کرنا پڑا, پھر بسم اللہ کے ساتھ پڑھا, پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھا. بے شک وہ پہلی پڑھی ہوئی بھی تعداد گنی گئی, وہ ضائع نہیں ہوئی, لیکن ذہنی طور پہ تو پریشانی ہوئی. اور اگر ہم اسی طرح پڑھتے رہتے, یعنی میں پڑھتا رہتا, تو وہ نظام کدھر کا کدھر ہی چل پڑتا. تو اللہ والو یہ جو ٹھوکریں کھا کے ہم نے سیکھا ہے, اس لیے آپ کو سکھا رہے. کوئی بھی عمل میں بتاتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ. بسم اللہ شریف خضری عمل ہے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ. لوگ بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ سورۃ توبہ سے پہلے تو بسم اللہ نہیں ہے, تو میں پھر کیا کہتا ہوں, تو پوری پڑھ رہا ہے بھائی, تو 2 آیات پڑھ رہا ہے, عملیات کی دنیا میں ہے, تو شریعت کی دنیا میں نہیں ہے, تو اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھ رہا ہے. جب ان کو بسم اللہ کے بغیر پڑھو گے, اب جو میں نقطہ دے رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ والا جب بھی کوئی سورت, جب بھی کوئی آیت بسم اللہ شریف کے بغیر پڑھو گے تو رجت کا امکان حد سے زیادہ بڑھ جائے گا, آپ کے پکڑے جانے کا امکان حد سے زیادہ بڑھ جائے گا. پھر وہی بات دوبارہ پیچھے آنا پڑے گا کہ جس دور میں ہم یہ اعمال کر رہے ہیں یہ پاکیزہ, شفاف اور طاہر دور نہیں ہے, شیطانیت کا غلبہ ہے. کچھ غلطی ہمارے سے ہو جاتی ہے, کچھ ماحول کے اندر وہ آلودگی ہے, تو وہ تھوڑی سی غلطی سے بھی کام جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو رجت ہو گئی, ساری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. ڈاکٹر بننے آئے, پتہ چلا ڈاکو بن گئے ہیں, پھر یہی ہونا ہے ہمارے ساتھ. آئے کیا تھے, ڈاکٹر بننے, تو بن کیا گئے, ڈاکو. تو گھر نے کیا کوئی فرق نہیں پیا ہے, ڈاکو بھی رات نو جاگ دینا, ڈاکٹر بھی رات نو جاگ دینے, دونوں ڈال نال ہی شروع ہوندے نے, ڈی نال ہی شروع ہوندے, چلو کوئی بن تو گیا ہے نا. تو اللہ پھر زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. تو پہلا کام کیا ہے, خضری عمل کا حصار. دوسرا کام کیا ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے.
پہلی بار آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ آ گیا، وہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ وہ ہمارے والی غلطی، اور یہ بات میں آپ کو کم و بیش، اگر میں کو غلط نہ ہوں، میرے ذہن سے نکل رہا ہے تو کم و بیش 800 900 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اور 900 سال پرانی جو بات بتا رہا ہوں، یہ کم و بیش ابھی تقوی والا دور ختم ہو رہا تھا، اس کے اثرات چل رہے تھے، یعنی لوگ تقوی چھوڑ کے شریعت کی طرف آ رہے تھے، ابھی تقوی کے اثرات باقی تھے۔ یہ اس دور کی بات آپ کو بتانے لگا۔ اس دور میں بزرگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنی۔ اس وقت بھی ہم اتنے بانج تھے، اس وقت بھی تقوی کے دور میں بھی ہمارا یہ حال تھا۔ یعنی جو ہی ہم تابعین یعنی پہلے 3 ادوار جس کو ایک دور ہم کہتے ہیں، اس سے باہر نکلے ہیں، تو بس پھر تو چل سو چل نیچے ہی نیچے۔ پھر اللہ نے کبھی کبھار کوئی ہستی پیدا کر دی، اس نے کام کیا، پھر اس سے لوگوں کو نفع ہوا، کچھ اپنے ساتھ ہی لے کے دنیا سے چلے گئے، نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی مستند علم ہے۔ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آج مر جائیں گے، کل یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے، یعنی میری ریاستیں مجاہدیں میرے ساتھ ہی قبر میں چلے جائیں گے۔ تو یہی اللہ والو آج سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات یہاں آتے ہیں، خانقاہ اللہ نے دی ہوئی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تک منتقل کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے جان نثار جو ہے، سپاہی جو ہے، مجاہد جو ہے بنا دے، تاکہ جو ہم نے ٹھوکریں کھا کے سیکھا آگے آپ لوگوں کو سکھاؤ، خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھا۔ تو اس دور میں بھی ان سے کیا خطا ہوئی کہ انہوں نے سورۃ اخلاص پڑھی لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی۔ خواب دیکھا کہ مکہ پاک میں یعنی حرم کے باہر کبوتر جو ہے نا وہ مرے پڑے ہیں، کبوتر پڑے ہیں، ان سب کی گردنیں اتری ہوئی ہیں، یعنی کبوتر ہیں بیٹھے ہوئے، ان کی گردنیں اتری ہیں، گردنوں کے بغیر کبوتر ہیں۔ تو جب ان بزرگوں نے اس خواب کو دیکھا وہ پریشان ہوئے، تو جو ابن سیرین جو اس کام کے ماہر، جب یہ خواب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کون سی سورت جو ہے بسم اللہ شریف کے بغیر پڑھتے ہیں؟ آپ کون سی سورت ہے جو بسم اللہ شریف کے بغیر پڑھتے ہیں؟ تو بزرگوں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے کہ آج بھی ہم اتنے بانج، اتنے نالائق اور جاہل ہیں کہ ہمیں یہی معلوم نہیں تھا کہ ہم نے بسم اللہ شریف کے بغیر سورت جو وہ نہیں پڑھنی۔ اب اللہ والو دیکھو، کسی کی گردن اتار دی جائے تو جب گردن جائے گی آنکھیں بھی جائیں گی، اندھا ہو گیا۔ آپ بات صرف اندھے تک رکھیں، تو جب آپ روحانیت کی دنیا میں آئے ہیں، آپ تو آنکھیں لینے آئے ہیں، تو آپ ہوگے اندھے، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ ہوگے نا رجت کے شکار۔ آپ پڑھتے رہیں گے، آگے بھی جاتے رہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا میں کہاں ہوں، اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی منزل نہیں ہوگی۔ پھر ان بزرگوں نے اعتراف کیا کہ میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں لیکن میں بسم اللہ شریف کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ تو اللہ والو یہ 800-900 سال پہلے کی بات ہے، آج کا عالم کیا ہوگا؟ آج کا عالم کیا ہوگا؟ اب بسم اللہ شریف کے اندر اللہ کے 2 نام ہیں، صفاتی، جن کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے، رحمت عامہ اور رحمت خاص۔ رحمت عام اور رحمت خاص، یعنی یہ دونوں طرح کی جو رحمتیں ہیں وہ بسم اللہ شریف کے اندر ہے۔ تو جب آپ رحمت عام، جو عام ہر زیرو پہ اوپر ہو رہی ہے، پوری کائنات کے اوپر اللہ کا رحمت برسا رہا ہے جس سے یہ نظام چل رہا ہے، جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کا حصہ بھی ملتا ہے۔ تو جب آپ رحمت خاص آپ کو چاہیے ہوتی ہے اپنے عمل میں کامیابی کے لیے، تو وہ بھی آپ کو رحمان اور رحیم سے حصہ مل جاتا ہے۔ تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو رب کی رحمت عامہ بھی آپ کو مل رہی ہوگی، وہ تو ایک بالعموم ہے نا، تو پھر رحمت خاص بھی آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو اللہ عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں جب تک میرے رب کا خاص فضل نہیں ہو جاتا، کامیابی ناممکن ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی کو اس راستے پہ لگائے اور اس کو کامیابی سے ہمکنار جو ہے وہ کر دے۔ تو یہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے اندر راز ہے۔ تو ہر بار ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ شریف۔ 40 دن کے بعد جب ہمارا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد حسب توفیق خیرات کریں گے شکرانے کی۔ پہلے ہم دیں گے، خیرات کریں گے، چلہ شروع کرنے سے پہلے وہ جو ہم کریں گے وہ کیا کریں گے؟ رد البلا کے طور پہ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے صدقہ کریں گے، تو پھر عمل کریں گے۔ کبھی بھی عمل کرنے سے پہلے صدقہ نہیں بھولنا۔
صدقہ بھول گئے یا بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گئے تو اللہ والو بات سمجھو کہ پھر تم شافی کا رستہ بھول گئے، دارالشفا کا رستہ بھول گئے، روحانیت کا رستہ بھول گئے. اب تیری ٹانگیں کھڑی ہو کے رہیں گی. روحانیت کا، عملیات کا تعلق ہی مال لٹانے سے ہے، اور ہم وظائف کس لیے پڑھتے ہیں؟ مال بنانے کے لیے. ہماری غلطیاں کتنی ہیں. پہلی غلطی کی میں نے نشاندہی کی کہ توبہ نہیں کی، اس لیے ہم رجت میں پھنس رہے ہیں. اور دوسری غلطی کیا ہے کہ روحانیت اور عملیات کا جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ کس کے اوپر؟ مال لٹانے پہ. ہم اس میدان میں آتے ہیں مال بنانے کے لیے. اللہ والا روحانیت میں تو مال آتا ہی نہیں ہے، عملیات کی دنیا میں تو مال آتا ہی نہیں ہے. یا اللہ لے لو یا مال لے لو. ہاں جب اللہ مل جائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے، پھر مال بھی مل جائے گا. یہ شرط ہے. جب تک اللہ نہیں ملتا مال نہیں ملتا. تو ہم وظیفے پڑھتے ہیں مال کے لیے. تو ابتدا میں بھی آپ صدقہ دیں گے، درمیان میں بھی، ہفتے بعد، 4 دن بعد، جب بھی اللہ آسانی کرے صدقہ دیتے رہیں گے. اور جب یہ عمل خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا جب 40 دن کا عمل مکمل ہو جائے پھر ہم جو ہے اس کی خیرات کر دیں گے. اب یہاں مسئلہ آ جائے گا، میرے ذہن سے نہ نکل جائے، عورتوں کا. دیکھیں یہ جو زکوٰۃ ہے یہ محض تاثیر کے لیے ہے، یہ باموکل نہیں. میں نے پہلی بار کہا ہے کہ یہ جنات کے مسخر کرنے کے لیے نہیں ہے. اس میں جب خواتین کے ایام کے دن شروع ہو جائیں تو اس کو وظیفے کی نیت سے پڑھتے رہنا ہے، وقفہ نہیں ڈالنا. وقفہ ڈالو گے 7-8 دن کا وقفہ آ جائے گا، وہ تاثیر نہیں آئے گی، وہ تاثیر نہیں آئے گی. تو آپ اس کو ذکر کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، ورد کی نیت سے پڑھتے رہیں گے. قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا. تو عمل عورتوں نے توڑنا نہیں ہے. یہ عمل اپنے وقت جو جس وقت پہ کرتی ہیں اسی وقت پہ اپنا حصار کر کے اسی طرح تمام شرائط کے ساتھ یہ عمل جاری رکھنا. اب یہ مرد و زن 40 دن کے بعد ان کا عمل مکمل ہو گیا، وہ اپنی خیرات کریں گے. اس کے بعد یہی سورت اخلاص 41 بار ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے. 41 بار ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے. یہ عمل اب آپ کے ہاتھ میں رہے گا. زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، جادو ہے، ٹونا ہے، گھر میں بیماری ہے، نظر بد ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ نے یہی عمل جو ہے پانی پہ دم کر کے پانی پلانا ہے مریض کو، یا ویسے دم کر دیں ساتھ پانی پڑھ کے دے دیں، یا سورت اخلاص کو چینی کی پلیٹ پہ لکھ کے دے دیں اور اس کو پانی ڈال کے اس کو کہیں یہ پی لے. اللہ بولو جو بھی ان تینوں کاموں میں سے کرو گے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. اور اللہ مال سورت اخلاص پڑھنے پہ اتنا دے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. اسی طرح رشتوں کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائیوں کا مسئلہ ہے، مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہے، یا اور مسائل ہیں، کوئی بیماری ہے، ہر مسئلے کے لیے زکوٰۃ دینے کے بعد یہی سورت اخلاص 41 بار آپ پڑھتے رہیں گے. جس مسئلے کی نیت کر کے پڑھیں گے اللہ اس مسئلے سے آپ کو نکال دے گا. پہلی بات. ابھی ہم نے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی ہے، وہ کس کی ہے؟ سورت کی، یعنی 4 آیات کی. میں نے کیا کہا تھا کہ زکوٰۃ، پھر زکوٰۃ 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، زکوٰۃ صغیر، زکوٰۃ کبیر. اب جو زکوٰۃ صغیر ہے یہ دوبارہ پھر 3 طرح کی ہو جائے گی. اس میں سے پہلی کیا تھی؟ مکمل سورت کی یعنی آیات کی. اب آ جائے گی الفاظ کی. تو پھر اگلی بات ہم کریں گے حروف کی. سورت اخلاص کے اندر 15 کلمات ہیں. کتنے کلمات ہیں؟ 15. اب آپ نے پہلی جماعت پلے گروپ آپ نے کر لیا ہے، پلے گروپ آپ کا ہو گیا ہے. یعنی یہ جو پہلی زکوٰۃ تھی آسان، میٹھا ماحول، ٹھنڈا ماحول تو میٹھے چاول، یہ پہلا کام ہم نے کر لیا، یہ آسان تھا، یعنی 313 بار والا. اب ہمارے اندر شوق پیدا ہوا کہ ہم روحانیت میں اور آگے بڑھیں. اگر تو آپ نے یہی رکنا ہے تو پھر بات ختم ہوگی. وہ میں نے بات ساری مکمل کر دی ہے کہ آپ 41 بار ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، جس مقصد کے لیے بھی استعمال کریں گے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. یہ موضوع بند، آج کا بیان ختم. اب یہ آگے ہیں جو اس سے آگے چلنا چاہتے ہیں، مزید سفر آگے طے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرب کی تو کوئی حد نہیں ہے. تو پھر آپ اگلی زکوٰۃ دیں گے، پھر آپ اگلی زکوٰۃ دیں گے. تو اگلی زکوٰۃ آ جائے گی الفاظ کی، جس کو عربی میں ہم کہیں گے کلمات کی. تو سورت اخلاص کے 15 کلمات ہیں. سورت اخلاص کے کتنے کلمات ہیں؟ 15 کے. تو اب ہم نے زکوٰۃ کون سی دی ہے؟ 313 والی. یاد ہے 313 والا، یعنی جو پہلا ہم ٹیسٹ پاس کر کے آئے ہیں وہ 313 والا تھا. تو 313 کو ہم ضرب دیں گے 15 سے.
जाग रहे हैं? 313 को ज़रब देंगे 15 से, जो तादाद आएगी इतनी तादाद में हमने सूरत इखलास रोजाना पढ़नी है, बिल्कुल उन्हीं शराइत के साथ जिन शराइत के साथ हमने 313 बार पढ़ी है। 40 दिन पढ़नी है, एक ही वक्त पढ़नी है, सब कुछ वही होगा, सिर्फ तादाद बदलेगी। जब मुकम्मल सूरत की हमने ज़कात अदा की, यानी 4 आयात की तो हम 313 बार पढ़ते रहे। तो अब हरूफ 15 हैं, तो हम 313 को ज़रब देंगे 15 से, जो उसकी तादाद निकलती है उतनी तादाद हम 40 दिन जो है वो पढ़ते रहेंगे, चिल्ला हमारा मुकम्मल हो जाएगा। वही सारी बातें, पहले भी सदका देंगे, दरमियान में भी खैरात करते रहेंगे, और आखिर में शुक्राने के नफल भी पढ़ेंगे और खैरात भी करेंगे। अब ये आपकी दूसरी ज़कात अदा हो गई, यानी आपने अल्फाज की, आपने कलिमात की ज़कात अदा कर दी। मैंने जितना आपको अभी गुड़ दे दिया है ना, जितना मैंने आपको दे दिया है, मैं ये सिर्फ इतना कहता हूं कि मुझे इतना ही सोशल मीडिया पे ढूंढ के दिखा दो। ये जितना मैंने अभी आपको बता दिया है, इतना ही सोशल मीडिया से मुझे ढूंढ के बता दो, या आज के दौर में मुझे कहीं से लेके दिखा दो। तो अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी तो इब्तिदा हुई, बात की इब्तिदा हुई है। अभी तो हम प्ले ग्रुप में ही फिर रहे हैं। जिसने ज़कात ही नहीं दी, अल्लाह वाला, उसका 1 2 3 तो शुरू नहीं होता, वो प्ले ग्रुप में होता है अमलियात की दुनिया में। तो अब हमारी कितनी ज़कातें अदा हो गई? 2, एक हो गई सूरत की और एक हो गई अल्फाज की। अब सूरत इखलास के 47 4 और 7 47 47, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि इको की वजह से, साउंड की वजह से किसी को समझ ना आए। 47 47 हरूफ हैं इसके। कितने? 47 आपको 47 हरूफ हैं। 3 कम 50 तो 47 हरूफ हैं। जब हम तीसरी ज़कात देंगे तो हम नियत ये करेंगे कि या अल्लाह, मैं नियत करता हूं या करती हूं सूरत इखलास के हरूफ की ज़कात अदा करने की। पहले हमने नियत क्या की थी? लफ्जों की या कलिमात की ज़कात अदा करने। उससे पहले हमने नियत क्या की थी? सूरत इखलास की ज़कात या आयात की ज़कात अदा करने की नियत। अब हम नियत करेंगे कि या अल्लाह, मैं नियत करता हूं या नियत करती हूं सूरत इखलास के हरूफ की ज़कात अदा करने की। हर हरफ के साथ मुवक्कलात है, हर लफ्ज के साथ मुवक्कलात है। फिर ऊपर जाके जमाली तौर पे फिर सूरत इखलास के अलग मुवक्कलात हैं। समझ आ गई? अब इस सारे निज़ाम को हमने एक्टिवेट करना है, मुतहर्रिक करना है। तो जब हम ज़कात देते जाते हैं तो हम इन मुवक्कलात के साथ राबते में आते जाते हैं, जो कि हमें नजर नहीं अभी आ रहे, नजर नहीं आ रहे। तो अब क्या होता है कि उन मुवक्कलात की, यानी उन फरिश्तों की, उन खुद्दाम की जो सूरत इखलास के हैं, उनकी हमारे ऊपर फिर निगाह हो जाती है। फिर वो हमारे कामों के अंदर आसानियां करते हैं। जो मैंने कहा कि जो सूरत इखलास का आमिल बन जाएगा, फिर किसी अमल की जरूरत नहीं रहे। जिस काम के लिए भी पढ़ोगे, ये जो सूरत इखलास के खुद्दाम हैं, खुद्दाम का क्या मतलब होता है? मुलाज़म, खिदमत करने वाले, खिदमतगार। फिर ये तेरे साथ साथ होंगे, नजर नहीं आएंगे, लेकिन तेरा कोई काम रुकने नहीं देंगे। नजर कब आएंगे वो आगे बात आएगी। अभी तो हम पहली क्लास में, अभी अन्य हैं, अभी क्या नजर आ जाएगा, लेकिन उनकी मौजूदगी आ जाएगी। जो ही ज़कात कामयाबी के साथ अदा हो गई, अल्लाह की रहमत का निज़ाम ये तेरे साथ लग गया। अब ये तेरे ऊपर है कि गुड़ डालता जा और मीठा करता जा, इनको उतना ज्यादा एक्टिवेट करता जा। जब ये निज़ाम, जैसे मैं बता रहा हूं, ये इसी तरह एक्टिवेट होता जाएगा, तो शैतानियत का निज़ाम जो है वो खत्म होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ शैतानियत तेरे पे हावी नहीं होती, ना रजत होगी, ना जादू होगा, ना नजर बद का वार जो है वो चलेगा। अगर चलेगा भी तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसका असर नहीं होने देगा। तो तीसरी ज़कात हम किसकी अदा करेंगे? हरूफ की। तो हमने नियत की, या अल्लाह, मैं नियत करता हूं सूरत इखलास के हरूफ की ज़कात की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 313 को ज़रब देंगे 47 से। 313 को ज़रब देंगे 47 से। अब जो अदद आएगा, उस अदद के मुताबिक, जो अदद आएगा उस अदद के मुताबिक फिर हमने सूरत इखलास पढ़नी है। अब यहां बात जो है बड़ी ध्यान के साथ सुननी है। यहां थोड़ी सी पेचीदगी पैदा होने का इम्कान है, बल्कि हो चुकी होगी सुनने वालों को भी। अब अभी देखें, पहले सूरत इखलास की जब हमने आयात की ज़कात अदा की तो वो 313 एक फिगर था, चलता गया 40 दिन, ठीक हो गया।
اب ہم نے جب لفظوں کی کلمات کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ سن لیں. اس کے اندر جو بات جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی وہ یہ، ہم نے جب 313 کو 15 سے ضرب دی، 313 کو 15 سے ضرب دی، تو جو عدد آئے گا پھر اس عدد کو 40 پہ تقسیم کرنا ہے. اس عدد کو کیا کرنا ہے؟ 40 پہ تقسیم کرنا ہے. یہ نہیں ہے اتنی تعداد روزانہ پڑھنی ہے، پاگل تھی ویسو، وہ تو پڑھی نہیں جائے گی. یہ سمجھ آ رہی؟ ذرا کریں کیلکولیٹر پہ میں بیان کر رہا ہوں، مجھے بتا دیجیے گا، مجھے ویسے دے دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ 313 کو جب آپ 15 سے ضرب دیں گے، وہ تو سورۃ اخلاص کی اتنی تعداد بن جائے گی، وہ روزانہ کون پڑھے گا؟ یہ نہیں ہے. 313 کو آپ ضرب دیں گے 15 سے، 313 کو ضرب دیں گے 15 سے، اور وہ آپ کی تعداد آ جائے گی 4695. ایک کون پڑے گا روز؟ کہتے ہیں مشکل ہے. مشکل نہیں ہے، آج کے دور میں ناممکن بھی ہے. کون پڑے گا یہ والا؟ تو یہ اللہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 4695 آئی ہے، اس کو آپ تقسیم کریں گے 40، تو یہ آ جائے گی صرف 117 بار روزانہ پہ. 117 بار روزانہ پہ. اب اگلا کریں، 117 بار آ جائے گی روزانہ پہ. تو یہ آپ نے صرف تعداد مکمل کرنی ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھا دی، کوئی پریشان ہو جائے، وہ 15 کو 313 سے ضرب دے، پاگل ہو جائے پڑھ کے، اور مصیبت بن جائے کوئی اور ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ جب لفظوں کی زکوٰۃ ادا کی، کلمات کی زکوٰۃ ادا کی، تو 15 کو 313 سے ضرب دیں گے، جو تعداد آئے گی اس تعداد کو 40 سے تقسیم کریں گے. پھر جتنی تعداد نکلے گی وہ پر ڈے کی آ جائے گی، پر ڈے کی آ جائے گی جو روز پڑھنی ہے. وہ کتنی آئی تھی؟ 117 کچھ آئی تھی، تو وہ 117 یا 118 جو آئے گی وہ آپ نے روزانہ پڑھتے رہنا ہے، اور آخر میں جا کے خیرات کر دینی. اب آئے گی تیسری زکوٰۃ، یعنی حروف کی. تو ہم 47 کو ضرب دیں گے 313 سے. جب ہم نے 47 کو ضرب دی 313 سے، تو ہمارے پاس تعداد آئی ہے 14711. تو یہ روز پڑھی جائے گی. اب یہ 14711 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے، تقسیم کریں گے 40 پہ، تو یہ ہماری آئے گی 367. تو یہ جو 367 ہے یہ ہم روزانہ پڑھیں گے. اب میں بات کو ساری کو سم اپ کر دیتا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں. جب ہم سورت کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو 313 بار 40 دن پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا. اور جب ہم لفظوں کی کلمات کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو 15 کلمات ہیں سورۃ اخلاص کے، ہم 15 کو ضرب دیں گے 313 سے، جو عدد آئے گا اس کو 40 پہ تقسیم کر کے فی یومیہ ہم نکال کے وہ روزانہ پڑھیں گے. وہ کتنی آئی تھی؟ تقریباً 117-18 کے قریب آئی تھی، وہ پڑھتے رہیں گے. جب ہم حروف کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو سورۃ اخلاص کے حروف ہیں 47، ان کو ضرب دیں گے 313 سے، جو عدد آئے گا اس کو 40 پہ تقسیم کر کے فی یوم نکال کے وہ تعداد ہم پڑھیں گے. وہ تقریباً ہماری آئی ہے 367، یعنی 370 کے قریب وہ آئی ہے. جو آپ وہ تقسیم کر کے نکال لیجیے گا وہ یہ پھر آپ نے تعداد روزانہ پڑھنی. اب کوئی مشکل رہ گیا؟ اب اللہ والو رہبر نہ ہو، اتنی بات سے بھی غلطی لگ جائے تو سارا کام ہو گیا نا خراب. کوئی حروف کی زکوٰۃ دے ہی نہ سکے. تو یہ مکمل زکوٰۃ صغیر کا محفوظ نظام جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اس میں کوئی اشکال، کوئی سوال؟ خلاص، ختم. اگلی بات. اب اگلی زکوٰۃ کون سی آ جائے گی؟ زکوٰۃ کبیر. اب آپ نے صغیر میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ سمجھائی ہے، اب کبیر پہ ہمیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو فوراً سمجھنے کی کوشش کریں. زکوٰۃ کبیر آپ نے ادا کرنی ہے پہلے کس کی؟ سورت کی. پھر کس کی ادا کریں گے؟ لفظوں کی، کلمات کی. پھر کس کی ادا کریں گے؟ حروف کی. ذرا جگرا بڑا رکھنا ہے، ذرا جگرا اب بڑا رکھنا ہے. اور لالی پاپ پروگرام، میٹھے چورانا پروگرام، ٹھنڈا ماحول وہ ختم ہو گیا. اب آپ اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، رب کے اور قریب ہونا چاہ رہے ہیں. پھر ہمت، حوصلہ بھی پھر ذرا بڑا رکھے. ہاتھی والے نہ یاری لائیے تو دروازے اچھے رکھنے پیندے نے. تو یہ شافی نہ یاری لائیے تو جیب بھی وڈی رکھو تو حوصلہ بھی وڈا رکھو. یہ رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے. سمجھ آئی؟ اب ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے کبیر. تو زکوٰۃ کبیر کے لیے آپ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں گے سورۃ اخلاص.
क्या पढ़ेंगे? सूरत इखलास 1.25 लाख मरतबा पढ़ेंगे, और आपने ये पढ़नी है 40 दिन के अंदर। तो जब 1.25 लाख है, इसको आप तकसीम करेंगे 40 पे, ये 3300 कुछ आएगा, 3300 कुछ आएगा, यानी जो भी अदद आता है वो। तो ये आपने तादाद अब रोजाना पढ़नी है। वही तरीका जो है वो, हाँ जी मैं वही कह रहा था, 3125 आएगा। तो 3125 मरतबा आप रोजाना पढ़ेंगे, 40 दिन पढ़ेंगे, वही हसार, वही तरीकाकार सब। तो 40 दिन के बाद आप खैरात कर देंगे। अब आपकी ज़कात कबीर सूरत की जो है वो अदा हो गई है। अब मैं आपको कहां से लेके चला हूं? ज़कात सगीर, फिर ज़कात सगीर कलिमात की 2 आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्लासें कर ली, 2 मकाम तय कर लिए। फिर अल्लाह ने आपके ऊपर खास करम किया, आपको शौक पैदा हुआ कि मैंने कलिमात की ज़कात तो दे दी है, अब मैं हरूफ की भी दे दूं ताकि मेरी तफसीर जो है वो और बढ़ जाए। अब आपने क्या किया कि आपने हरूफ की ज़कात दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 मराहल आप अमलियात की दुनिया के सूरत इखलास के हवाले से कामयाबी से तय करके आ गए। थोड़ा सा महीना 2 महीने आपने रेस्ट कर ली, जरा तबीयत हशाश बशाश हो गई, फिर आपको जोश पैदा हुआ, आपने कहा नहीं यार अब और आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपने कहा क्या कहा कि मैं ज़कात कबीर भी अदा करता हूं। तो ज़कात कबीर सूरत इखलास की क्या है? 1.25 लाख मरतबा पढ़ना। अब 1.25 लाख को हमने पढ़ना है 40 दिनों में। तो हम इसको क्या करेंगे? 40 दिनों पे तकसीम किया, वो उन्होंने बताया है कि 3125 आई। तो 3125 मरतबा जब आप रोजाना पढ़ेंगे तो सूरत इखलास की ज़कात कबीर अदा हो जाएगी। ये उसका पहला मरला मुकम्मल हो गया। और कुल मरहल कितने हो गए? 4, यानी 4 मंजिलें अल्लाह के फजल से आप तय कर गए। अब आपने महीना 2 महीने फिर रेस्ट कर ली, आराम दे लिया अपने दिमाग को भी खपने के लिए, फिर आप जरा हशाश बशाश हो गए। फिर आपने कहा नहीं मैं कमालात जो देख रहा हूं, जो करिश्मात शाफी ने बताए हैं, ये मेरे पे खुल रहे हैं, सूरत इखलास की जो बरकतें हैं मेरे पे खुल रही हैं, मैंने और अल्लाह की रहमत को समेटना है। तो फिर आपने ज़हन बना लिया कि मैं इसकी ज़कात कौन सी दूंगा? अल्फाज की, कलिमात की। तो फिर हम क्या करेंगे? अब जरा जागते रहिएगा, पैर दी मिट्टी ना हिले, हुन गश भी पै सकता है वो पता चला ना, गश पै के मुंह चग निकलना पे वे वो वक्त शुरू होना रहा। पहले तो सारा हलवा प्रोग्राम था जो मीठा मीठा लगा हुआ था, असल खेल तो यहां आके शुरू होना है। अब हमने ज़कात कबीर देनी है अल्फाज की, कलिमात की। तो 1.25 लाख को हमने ज़रब देनी है 15 से। अब देखे ना मुंह सारे नीचे हो गए हैं कि हज़रत साहब इत्थों तक ही सही है, अगे काम औखा है, बल्कि कबीर भी औखी है, अगे काम औखा ठीक है हज़रत साहब, यहीं तक ठीक है। अल्लाह वाला अभी तो आपको लेके चला हूं, अभी तो बात आगे है। अब आपने अल्फाज की जब ज़कात देनी है तो ये क्या होगा? आप 15 को ज़रब देंगे 1.25 लाख से। कितना आया जी? तकरीबन 17 लाख, 18 लाख आएगा, 18 लाख। ये जब 15 को ज़रब दी 1,25,000 से तो ये आया 18,75,000। अब इस 18,75,000 को, अब यहां मैं हौसला भी देता हूं, पहले डराया आपको मैंने मजाकन। अब ये जो 18,75,000 है, ये ज़कात आप 1 साल में भी दे सकते हैं। समझ आ गई बात? अब 40 दिन वाला खेल नहीं है। अब वो नहीं है कि आपने जिस तरह पहले जो है 1.25 लाख को जो है वो आपने 40 पे तकसीम किया तो 40 दिन में ज़कात दी। अब ये जो आप लफ्जों की ज़कात दे रहे हैं, इसकी क्योंकि तादाद ज्यादा है तो ये आप 1 साल के अंदर भी दे सकते हैं, 2 साल के अंदर भी दे सकते हैं, और आखिरी 3 साल के अंदर भी दे सकते हैं। अब फिर परेशानी खत्म हो गई। आपने कहा नहीं हज़रत साहब कम बन सकता है, पहले तो सिक्यासी होंगे, बस अगे शाफी चले, बस हम सुन के टाइम जो है वो हज़रत साहब का बयान सुन लेते हैं मजे लेने के लिए, अगे करने वाला काम कोई नहीं है। ये फुल स्टॉप भी समझो, यानी सर वो कहते हैं भाई साढ़े लो जवाब ही समझो। तो जवाब नहीं, इंशाल्लाह हम आपको लेके चलेंगे। मैं अगर इतना बोल रहा हूं तो अगर लोगों को मायूस करना है फिर मेरा बयान करने का क्या फायदा। तो ये ज़कात जो अब आएगी कबीर लफ्जों की, कलिमात की, तो ये जो अदद आया है तकरीबन 19.25 लाख, ये आप 1 साल में, 2 साल में और ज्यादा से ज्यादा 3 साल में आप अदा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे 2 मराहल तय हो गए ज़कात कबीर के, और कुल कितने हो गए? 5। अल्लाह वालों जो 5 भी इस दौर में कर जाए उसका माथा चूमो, उसका माथा चूमो, उसके हाथ चूमो, उसे कंधों में बैठाओ
کہ اللہ کا اس کے اوپر اتنا فضل ہے اس دور کے اوپر. جس نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی، کملی والے نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ 1/3 قرآن. جس نے 2 بار پڑھی اس کو 2/3 قرآن، اور جس نے 3 بار پڑھی ایک مکمل قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب. جو یہ 5 کلاسیں 5 مقامات طے کر کے آ رہا ہے، 5 منزلیں طے کر کے آ رہا ہے. اللہ والو کتنے لاکھ سورۃ اخلاص محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کے آ رہا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھی 100 شہیدوں کا ثواب ہے. پھر ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی صدق دل سے، وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ نہیں لیتا. تو جس نے یہ 5 مقامات طے کیے ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں سورۃ اخلاص محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہوگی، پھر جتنی بار سورۃ اخلاص پڑھی اتنی بار اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، وہ بیک وقت سورۃ اخلاص کا عامل بھی بن رہا ہے اور بسم اللہ شریف کا عامل بھی بن رہا ہے. آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ بسم اللہ کا پھر کیا فائدہ ہوگا. اب یہ 5 منزلیں جس کی طے ہو جائیں، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو زمین پہ پاؤں نہیں رکھنے دینا. اگر ہم نسلی ہیں اور اصلی ہیں، لیکن ہمارے میں سے اکثریت 99.9% نقلی ہے اور مطلبی ہے. نہیں سمجھے، گل اپنے گھر پہ پہنچ گئی ہے، نہیں سمجھے. کیوں قاری صاحب فیض رسول نہیں نہ سمجھے؟ جس نے یہ 5 مقام طے کیے ہوں کامیابی کے ساتھ اور تصدیق ہو جائے اس نے کیے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم نے کہاں بٹھانا ہے؟ کندھوں پہ. زمین پہ پاؤں نہیں رکھنے دینے. وہ اللہ کا دوست ہے، وہ مقام ولایت میں اب داخل ہونے والا ہے. وہ جس گھر میں رہے گا، جس آبادی میں وادی میں رہے گا، اللہ اس کی برکت سے وہاں لوگوں کو رزق دے گا، اس کی برکت سے بارشیں برسیں گی، اس کی برکت سے امن قائم رہے گا. کہنے کہ وہ ایک گھر کا فرد ہوگا، لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہوگا یہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر جو رحمتیں ہیں یہ اس بندے کی وجہ سے ہے. جو یہ سارے محلے کو رزق دیا جا رہا ہے وہ اس بندے کی وجہ سے ہے. جو ہمارے اوپر فضل ہے اللہ کی، اللہ نے کشادگی جو دی ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں امن ہے، ہمارے شہر میں امن ہے، قتل و غارت نہیں ہے، چوریاں ڈکیتیاں نہیں ہیں. وہ کس لیے؟ سورۃ اخلاص کا عامل وہاں اس محلے میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس عامل کے ساتھ کیا ہے؟ سورۃ اخلاص کے خدام ہیں، فرشتے ہیں. جہاں سورۃ اخلاص کے فرشتے ہوں گے، جہاں تک ان کی حد بندی ہوگی اس کے اندر کوئی جرم نہیں ہونے دیں گے، بلائیں نہیں آنے دیں گے، وبائیں نہیں آنے. تو جو اتنا قیمتی موتی ہیرا ہوگا اس کی قدر ہم کیا کریں گے؟ نالیوں میں ڈالیں گے، جو کہ امت ڈالتی ہے. اور امت سر پہ کن کو بٹھاتی ہے؟ بھنڈوں کو، قوالوں کو، بدماشوں کو، زانیوں کو، لچے لفنگے، استخارے کرنے والے، فالے نکالنے والے. ان کی عزت ہے جن کی وجہ سے آیا رزق بھی چلا جاتا ہے، آیا ہوا امن بھی چلا جاتا ہے. تو جس نے اللہ والوں یہ 5 مقامات طے کر لیے، اب وہ سمجھو کہ ولایت میں قدم رکھنے والا ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آج رات نہیں تو کل رات، کل رات نہیں تو پرسوں رات. اب کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. جس طرح 9واں مہینہ ختم ہونے والا ہو نا، تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی وقت بھی دردیں شروع ہو سکتی. کوئی پتہ ہوتا ہے؟ بس سمجھ لو یوں ہی ایسا ہی ہے کہ کسی وقت بھی یا آپ یوں سمجھ لو کہ بچی ہے 9 سال کی، 10 سال کی ہو گئی، لڑکا ہے 11 12 13 سال کا ہو گیا، اس کے بالغ ہونے کا کسی کو علم ہوتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ آج رات کو میرے بیٹے نے بالغ ہو جانا ہے یا بیٹی نے بالغ ہو جانا ہے. بے نہیں اللہ والوں، کسی کو علم نہیں ہوتا کہ آج رات میرا نام ولیوں کی فہرست میں لکھ دیا جانا ہے یا میری ولایت کا اعلان ہو جانا ہے. تو پھر اگلی بات، جب بیٹی یا بیٹا بالغ ہو جاتے ہیں، کیا بالغ ہونے کے بعد وہ نابالغ ہو سکتے ہیں؟ جاگتے رہیے گا، بڑا اہم نقطہ دے رہا ہوں. بالغ ہو گئے دوبارہ نابالغ ہو سکتے ہیں؟ اللہ بول بے نہیں. جو ایک بار اللہ کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، ولی بن گیا، وہ پھر گناہگار نہیں ہو سکتا. الا عبادک منہم المخلصین. شیطان نے خود اعتراف کیا، یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا بس نہیں چلتا، میرا بس نہیں چلتا. جب وہ مقام ولایت، دائرہ ولایت میں داخل ہو گیا، پھر یہ خدام اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اس کی رہنمائی کریں گے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ہے. چاہے ظاہری طور پہ آ کے رہنمائی کریں، چاہے اشارہ کریں، چاہے خواب میں آ کے کریں، چاہے کسی بندے کے ذریعے کہلوائیں یا کسی کی حیت شکل میں آئیں. یہ سارے معاملات ہر بندے کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں، اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا، موقع محل کے مطابق چلتا ہے. لیکن اللہ رہنمائی کرتا ہے.
नबी क्या होते हैं? मासूम होते हैं, और फिर औलिया अल्लाह महफूज होते हैं। ये है तसव्वुर औलिया अल्लाह के महफूज होने का, जो मैं मुकम्मल आपको समझा दिया कि औलिया अल्लाह गुनाहों से महफूज क्यों होते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के नजदीक गुनाह जा भी नहीं सकता, औलिया अल्लाह के नजदीक गुनाह जाता है, मंडलाता है, आजमाइशें आती हैं, लेकिन अल्लाह मदद करता है। अल्लाह मदद करता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना, ये काम करना है, ये काम नहीं करना। क्यों? सूरत इखलास के जो खुदाम है, खुदाम का क्या मतलब? अभी मैंने क्या कहा? खिदमत। तो अगर उन्होंने साथ रह के खिदमत ही नहीं करनी, रहनुमाई नहीं करनी, तो फिर उनको साथ रखने का कोई फायदा है? कोई फायदा है? नहीं। तो अल्लाह जिसने ये 5 मनाजिल तय कर ली, या 5 स्टेप्स जो वो कर लिए, अब वो किसी भी वक्त मकाम वलायत में या दायरा वलायत में कदम रखने वाला है। और ये समझ लो, जो बात मैंने आपको अंदर की बता दी, कि जिस इलाके में ये वाला शख्स होगा, औरत है या मर्द है, उसी की बरकत से रिज़्क़ दिया जाएगा, उसी की बरकत से अमन होगा, उसी की बरकत से खुशहाली आएगी। जब वो उस माशरे में उठ जाएगा, फिर कत्लो गारत होगी, तो पता नहीं क्या कुछ होगा, अगर उसका कोई मुतबादिल या जानशी नहीं आता। तो हमारे यहां क्या है कि अल्लाह वाले उलमाए रब्बानी, अल्लाह के दर के फकीर उठते जा रहे हैं और हम नीचे ही गिरते जा रहे हैं। अब अल्लाह वालों, जिसने 5 मकामात सूरत इखलास की ज़कात के अदा किए हैं, उसका ये मकाम है। तो जो हरूफ की ज़कात भी अदा करके 6 मकाम तय कर लेगा, उसका मकाम क्या होगा? उसका मकाम क्या होगा? तो अगली ज़कात फिर हम क्या अदा करेंगे? हरूफ की। तो अगली ज़कात क्या होगी? हरूफ कितने हैं? 47। तो हम 47 को ज़रब देंगे 1.25 लाख से, यानी 1,25,000 से 47 को ज़रब देंगे। तो ये देखें ये कितना निकलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब हमने 1,25,000 को 47 से ज़रब दी, तो ये तकरीबन 59 लाख, यानी 58,75,000, यानी 59 लाख जो है 59 लाख जो है वो निकला। अब ये जो 59 लाख है, यानी 59 लाख, या जो आसान कहने समझने के लिए 60 लाख के करीब जो निकला, ये जो 60 लाख अदद है, इसकी ज़कात की मुद्दत 9 साल है। इसकी मुद्दत कितनी है? 9 साल है। अब आपने यूं समझ, मैं दोबारा बात को दोहरा देता हूं कि जब ज़कात कबीर अदा करेंगे, तो जो पहला 1.25 लाख है, यानी जो सूरत की ज़कात है, वो आपने 40 दिन में ही अदा करनी है। वो बुनियादी है, ठीक है? वो 3,100 कुछ आएगी, वो आपने करनी है। जो ज़कात अल्फाज की है, कालिमात की है, उसकी मुद्दत कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 3 साल। तो जो ज़कात हरूफ की है, वो तकरीबन है 60 लाख के करीब, तो उसकी मुद्दत है 9 साल, ज्यादा से ज्यादा। उससे पहले आप कर लें, आपके पास फुर्सत है, आसानी है। लेकिन अगर फुर्सत नहीं है, आसानी नहीं है, तो उसकी मुद्दत मैंने बता दी है कि 9 साल है। तो अल्लाह वालों, जिसने 9 साल सूरत इखलास को पढ़ा, ज़कात सगीर अदा की, फिर अल्फाज की सगीर, फिर हरूफ की सगीर, फिर ज़कात कबीर अदा की, सूरत की, फिर अल्फाज की कबीर, फिर हरूफ की। हलावलो, ये सारा सफर तय करके जब वो सफर मुकम्मल होगा, ये कमों पे 14, 15, 16 साल गुजर चुके होंगे। 16 साल के बाद वो तकरीबन कमों पेश 90 से 95 लाख मरतबा सूरत इखलास पढ़ चुका होगा। तो जब मैंने मकाम 5वां था, तो वो मैंने बताया, उस मकाम पे ये शान थी। तो जब ये 6ठा मकाम तय करेगा, तो उसकी क्या शान होगी? फिर लेने वाला ही जानता है या रब जानता है? लेने वाला ही जानता है या फिर देने वाला जानता है? अब ये सारी बात, ये जितना मैंने बयान किया ज़कात के हवाले से, इसको सारे को एक तरफ कर दे। इसको क्या करें? एक तरफ कर दे। सारी तफसील डिटेल को एक तरफ कर दे। अब सादा सीधा तरीका यह है कि आपने लफ्जों के चक्कर में नहीं पढ़ना, हरूफ के चक्कर में नहीं पढ़ना, आयात के चक्कर में नहीं पढ़ना। तो फिर आप एक ही ज़कात अदा करेंगे जो फकीर ने की। ये जो सब कुछ मैंने किया, फिर जो मैंने सीखा, वो मैंने सारा आपको बता दिया, जो रह गया वो भी बता रहा हूं। आप एक ही ज़कात अदा करें, उसमें हरूफ भी आ जाएंगे, लफ्ज भी आ जाएंगे, आयात भी आ जाएंगे। और वो ज़कात क्या है कि आप सूरत इखलास को 1.25 करोड़ मरतबा पढ़ेंगे। पहली ज़कात सिर्फ आप अदा करेंगे
صغیر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے، آپ ایک ہی مرتبہ نیت کرتے ہیں کہ میں 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اسی میں زکوٰۃ ہو جائے گی، اسی میں تاثیر ہوگی، اسی میں باب موکل ہوگا، اسی میں اللہ کا قرب ہوگا، اسی میں اللہ کی معرفت ہوگی، اس سے پہ کوئی اور حد نہیں ہے، اس سے کوئی اور حد نہیں ہے۔ یہ جو 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص ہے، اب اللہ والو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ 90-95 لاکھ پڑھ چکے ہوں گے تو کیا ہوگا، جو ساری بات میں نے پہلے سمجھائی ہے، ہر طرح کی زکوٰۃ کے جو فائدے آپ کو ملنے ہیں وہ مل چکے ہوں گے۔ بس اس میں جو کام کرنا ہوتا ہے یا شرط ہوتی ہے وہ یہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ ایک اپنی فرصت کے حوالے سے یا اپنی استعداد کے مطابق آپ ایک تعداد کا تعین کر لیں کہ میں 3000 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا، 2500 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا، 4000 روزانہ پڑھوں گا، پھر وہ 4000 ہر روز پڑھنی ہے جب تک یہ 1.25 کروڑ مکمل نہیں ہو جاتا۔ کبھی نرمی سستی بیماری آ جاتی ہے، 500,000 کم ہو جائے، اگلے دن ڈال کے اس کو پورا کر دے رہے تاکہ قرض چڑھے نہ۔ اب روز کم ہوتی جائے گی تو وہ دن بڑھتے جائیں گے، وہ بھی تاثیر بھی